اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. پیارے ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج ہم پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ہمارا پچھلا سبق یاد ہوگا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج بدل کے احکام کیا ہیں، کس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے. اسی طرح حج بدل کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا اچھے خاصے تندرست انسان کی طرف سے بھی کوئی دوسرا روپے پیسے لے کر حج کر سکتا ہے یا نہیں، مرد خواتین کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی خاتون کسی مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے یا نہیں. اس قسم کے ہم نے متعدد مسائل اور احکام آپ کو بتائے تھے. آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان ہے خواتین اور بچوں کا حج. خواتین اور بچوں کو بھی شریعت اسلام نے حج کا پورا حق دیا ہے، بلکہ خواتین کے حج کو شریعت اسلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بتایا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الحج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد. کہ اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم نہ جہاد کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: لا، نہیں، ولیکن افضل الجہاد حج مبرور. لیکن سنو، تم سب کا جہاد حج مبرور ہے، یعنی تم حج بیت اللہ کرو، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ ہے خواتین کا حج اور اس کی فضیلت. البتہ حج کی بابت خواتین سے متعلق کچھ خاص احکام اور مسائل ہیں جن کا جاننا خواتین کے لیے ضروری ہے. اس لیے ناظرین میں اگر خواتین ہیں اور وہ حج کا ارادہ رکھتی ہیں تو ان سے میں بطور خاص یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس درس کو بغور سماعت فرمائیں، تاکہ حج کے وہ کون سے مخصوص احکام اور مسائل ہیں جو ان سے متعلق ہیں، اس کو وہ سمجھ سکیں اور حج کے دنوں میں انہیں وہ برت سکیں. سب سے پہلی بات جو خواتین سے متعلق ہے وہ یہ کہ حج ان پر کب فرض ہوتا ہے، حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں. تو جاننا چاہیے کہ خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے تقریباً وہ تمام شرائط ہیں جو کسی مرد پر فرض ہونے کے لیے ہیں، جیسے مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، آزاد ہونا، صاحب حیثیت ہونا. یہ تمام شرائط جس طرح کسی مرد کے لیے ہیں اسی طرح سے عورت کے لیے بھی ہیں. گویا جس طرح کسی مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل اور بالغ ہو، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و شعور رکھتی ہوں، بالغ ہو چکی ہوں. اس کی دلیل سنن ابو داؤد کتاب الحدود باب فی المجنون میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ
وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وفی روایت حتی یعقل، کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، نہیں ریکارڈ کیا جاتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو سویا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، سونے کی حالت میں اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 2، وہ بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اس کے بھی اعمال ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور نمبر 3، وہ انسان جو پاگل اور مجنون ہو، جس میں عقل و شعور نہ ہو، اس کا بھی عمل نہیں لکھا جاتا ہے حتی یفیق، یہاں تک کہ وہ درست ہو جائے، اس کا عقل و شعور واپس آ جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں حتی یعقل، یہاں تک کہ اس کی سمجھ بوجھ واپس آ جائے اور وہ سمجھ رکھنے والا بن جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح سے مرد کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی اسلام کے ساتھ ساتھ عقل اور بلوغ کی شرط موجود ہے۔ ایک اور شرط آزاد ہونا، یہ بھی جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، اپنے وقت کا مالک ہو، اپنی پراپرٹی کا مالک ہو، اسی طرح سے خاتون کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، کسی کو غلام نہ ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ غلام وہ خود مختار نہیں ہوتا، وہ کسی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنے مالک کی پراپرٹی ہوا کرتا ہے، وہ اپنے وقت کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اچھے خاصے دن اور اچھا خاصا وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر آدمی کسی کا غلام ہے تو گویا اپنے وقت کا مالک نہیں، اور اگر وہ وقت کا مالک نہیں ہے تو وہ حج پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو آدمی غلام ہو، آزاد نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، اس پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح ایک اور شرط ہے مستطیع ہونا، یعنی خاتون صاحب حیثیت ہو، جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال و پراپرٹی والا ہو، اس کے پاس جائیداد ہو، اتنی مال و دولت ہو کہ وہ حج کے سفر پر جا سکتا ہو، ایسے ہی خاتون کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہو، خود کی اس کے پاس جائیداد اور پراپرٹی ہو جسے خرچ کر کے وہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مکہ پہنچ سکتی ہو، اور کھانے پینے اور خرچ برچ کا انتظام کر سکتی ہو حج کے دوران۔ یہ شرط خواتین کے لیے بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص شرطیں بھی ہیں جو مرد کے لیے نہیں، صرف خواتین کے ساتھ خاص ہیں، کہ اگر وہ شرطیں خواتین میں نہ پائی جائیں تو خاتون کتنی ہی بڑی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی عاقل و بالغ کیوں نہ ہو، کتنے ہی پکے ایمان اور اسلام والی کیوں نہ ہو، اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ ان مخصوص شرائط میں ایک اہم شرط ہے کہ خاتون کے ساتھ اس کا محرم ہو جو سفر حج میں اس کے ساتھ رہے۔ محرم کون ہے؟ کسی خاتون کے لیے اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کے ماموں، اس کے چچا، یہ لوگ محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ہے جس کو خاتون سفر حج میں ساتھ لے سکتی ہے اور وہ ان کا ساتھ دے سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اگر یہ شرط موجود نہیں ہے تو عورت مالدار کتنا ہی ہو، کتنا ہی اچھا عقل و شعور رکھتی ہو، بہت ہی اچھا اس کا ایمان اور اسلام ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ محرم کا ہونا خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں جو صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کہ کوئی بھی انسان کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو مگر اس حال میں کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود ہو۔ اسی طرح کوئی خاتون تنہا سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین تنہا سفر پر نہیں جا سکتیں، اور پھر سفر حج ایسا مبارک سفر، دور دراز علاقے کا سفر خاتون کیسے کر سکتی ہیں اگر ان کے پاس محرم نہ ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے لیے حج فرض ہونے کی شرائط میں سے ایک خاص شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا باپ،
ان کا ماموں، ان کا چچا یا ان کے دوسرے جو محرم ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جسے علامہ سید سابق نے فقہ السنہ کتاب الحج کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک خاتون کا ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران کے شہر ری سے خط لکھا تھا۔ چنانچہ اس روایت میں ہے کہ اس خاتون نے ایران کے شہر ری سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، ان کو خط لکھا کہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، میں مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، لیکن میں نے ابھی تک حج نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کوئی محرم نہیں، تو میرے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاتون، آپ کا شمار تو ان لوگوں میں ہے جن پر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ خاتون ہیں، آپ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہوں، آپ پر حج اس وقت تک فرض ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کے ساتھ کسی محرم کا انتظام نہ ہو جائے۔ تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ کسی خاتون کے لیے خواہ وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر حج فرض ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ آپ کے ساتھ محرم نہیں، اس لیے حج آپ کے اوپر فرض نہیں۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ جو مخصوص شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ خاتون حالت عدت میں نہ ہو، یعنی کوئی خاتون جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، وفات پا گیا ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو جو اسلام نے ان کے لیے مقرر کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن، تو ان 4 مہینے 10 دن کے بیچ اگر حج کے ایام آ جاتے ہیں اور وہ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت خاتون ہے، حج کرنا چاہتی ہے، تو حج اس کے اوپر فرض نہیں، خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حالت عدت میں ہے، ابھی اس کے عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی، 4 مہینہ 10 دن اس کا مکمل نہیں ہوا۔ بات ابھی اور باقی ہے، مسائل اور بھی ہیں خواتین سے متعلق جسے میں بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا۔ ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خواتین کے ساتھ کچھ مخصوص شرطیں ہیں ان پر حج فرض ہونے کے لیے، جن میں سے ایک خاص شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ سفر حج میں کوئی محرم ہو، اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ وہ خاتون جو حج کرنا چاہتی ہے وہ عدت کے پیریڈ میں نہ ہو بلکہ وہ عدت گزار چکی ہو۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے کچھ مخصوص مسائل بھی ہیں فریضہ حج سے متعلق۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اگر حالت حیض یا نفاس میں ہوں تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے ان کو غسل کرنا ضروری اور واجب ہوگا، یعنی جب وہ احرام کی نیت میقات سے کرنا چاہتی ہوں تو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں، پھر احرام کی نیت سے تلبیہ پکاریں۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب احرام النفساء میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسماء بنت عمیس جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں ان کا واقعہ منقول ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم مقام شجرہ کے پاس پہنچے حجۃ الوداع کے موقع پر تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے اور وہ حالت نفاس میں ہو گئیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد خواتین کی جو حالت ہوتی ہے اسے حالت نفاس کہتے ہیں، اور اس مدت میں خواتین نجاست کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلام نے ایسے خواتین کو حج کی اجازت تو دی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ جب انہیں احرام کی نیت کرنی ہو تو وہ غسل کر لیں، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ پہلے غسل کر لیں، ان تغتسل وتحل، کہ وہ پہلے غسل کر لیں پھر احرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پکاریں۔ اسے پتہ چلا کہ حالت حیض
اور حالت نفاس والی خواتین بھی حج کے لیے جا سکتی ہیں، حج کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک اہم مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین حج کے تمام ارکان، تمام واجبات اور تمام اعمال ادا کریں گی، البتہ طواف خانہ کعبہ نہیں کر سکتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف سے اسلام نے ان کو منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج ہی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحائض تقضی المناسک کلہا الا الطواف بالبیت، کہ حائضہ عورت خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ حج کے تمام کام ادا کرے گی جو حجاج کرام کرتے ہیں، صرف خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت حالت حیض اور حالت نفاس والی خواتین کو نہیں۔ اسی طرح حالت حیض اور نفاس والی خواتین کو شریعت اسلام نے ایک رخصت دی ہے، ایک سہولت انہیں عطا کی ہے، اور وہ یہ کہ طواف الوداع جو حجاج کرام پر واجب ہوتا ہے کہ وہ رخصت ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ سے اپنے شہر اور اپنے ملک جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا آخری طواف کر لیں، ضروری اور واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو رخصت ہے کہ وہ طواف الوداع کیے بغیر اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے شہر اور اپنے گھر کو واپس جا سکتی ہیں۔ شریعت اسلام نے ان کو یہ سہولت میسر فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب وجوب طواف الوداع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض، کہ تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری کام خانہ کعبہ کا طواف ہو، الا انه خفف عن المرأة الحائض، ہاں مگر حائضہ خاتون کو اس بات کی رخصت ہے کہ وہ طواف الوداع کیے بغیر اپنے گھر کو واپس چلی جائے، یہ اجازت ہے، اور شریعت اسلام نے خواتین کو جو حالت حیض و نفاس میں ہوں یہ رخصت اور سہولت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح خواتین سے متعلق حج کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خواتین طواف قدوم کرتے ہوئے وہ رمل نہیں کریں گی، یعنی تیز قدم جو چلنا رہتا ہے وہ صرف مرد چلیں گے، خواتین کو رمل نہیں کرنا ہے، تیز قدم نہیں چلنا ہے۔ اس کا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا خواتین پر نہ تو خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان تیز چلنا ہے اور نہ ہی سعی صفا و مروہ کے درمیان انہیں تیز دوڑنا ہے، یہ حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بال کٹائیں اور چھلائیں، لیکن خواتین کو اپنے بال چھلانے کا حکم نہیں، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو چھلا دیں۔ البتہ ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو پکڑ کر صرف انگلی کے 2 پوروں کے برابر کاٹیں گی، اور بس یہ ان کا تقصیر ہوگا، انہیں حلق نہیں کرانا ہوگا۔ شریعت اسلام نے ان کو اس سلسلے میں بھی رخصت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی النساء حلق وانما علی النساء التقصیر، کہ عورتوں کے اوپر حلق کرانا نہیں ہے، بالوں کو چھلانا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو صرف اپنے بالوں کو چھوٹا کرانا ہے، اور وہ کتنا؟ صرف انگلی کے 2 پوروں کے برابر، اس سے زیادہ وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹیں گی۔ اسی طرح حج سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ جو خواتین سے متعلق ہے وہ یہ کہ اگر خواتین نفلی حج کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، ضروری ہے کہ وہ نفلی حج ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت مانگیں، اور اگر ان کا شوہر اجازت دیتا ہے تب وہ نفلی حج کے لیے جائیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح نفلی روزے خواتین کو رکھنا جائز نہیں جب ان کا شوہر گھر پر موجود ہو، الا یہ کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ میں نفلی روزے رکھنا چاہتی ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وارد ہے کہ آپ نے فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنہ،
اور ایک دوسری روایت میں ہے غیر رمضان، کہ عورت رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ روزے نہیں رکھے گی جب اس کا شوہر گھر پر موجود ہو، مگر یہ کہ اس کا شوہر اس کو اجازت دے اور وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ تو جس طرح نفلی روزے خاتون نہیں رکھ سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، ایسے ہی نفلی حج ادا کرنے کے لیے بھی کوئی خاتون سفر پر نہیں جا سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے اور وہ انہیں اجازت دے دے۔ یہ ہیں کچھ مسائل جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ میں آپ کو بچوں کے حج سے متعلق بھی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے خواتین اور بچوں کا حج۔ بچوں کو بھی شریعت اسلام نے حج کی اجازت دی ہے، بلکہ والدین کو ابھارا ہے کہ وہ بچوں کو حج کرائیں، کیونکہ بچوں کے حج کا ثواب صرف انہیں نہیں بلکہ والدین کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین بچوں کے ماں باپ کو بچوں کے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دین اسلام کا انسانوں پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے بچوں کے حج کا ثواب صرف بچوں کو نہیں بلکہ ماں باپ کو دینے کی بات کہی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک خاتون کے بچے کا، جس واقعے کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج باب و حج الصبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پر تھے کہ راستے میں مقام روحہ پر ایک قافلہ ملا۔ آپ نے ان قافلے والوں سے پوچھا من القوم، کہ آپ کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا المسلمون، کہ ہم مسلمان لوگ ہیں۔ پھر اس قافلے والوں نے پوچھا ومن انت، اور آپ کون ہو؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سننا تھا کہ قافلے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی اپنے خیمے میں گئی اور جا کر کے اپنے بچے کو اٹھا لائی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول علی ھذا حجن، کیا میرے اس بچے کے لیے حج ہے؟ اس کا حج ہو جائے گا اگر میں لے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم ولکی اجر، ہاں اس کا حج ہوگا اور دیکھو تمہیں ثواب ملے گا کہ تم اس بچے کی ماں ہو، تم نے اسے پالا پوسا ہے، تم اسے اپنے ساتھ حج کراؤ گی، اللہ رب العالمین اس بچے کے حج کا ثواب تمہیں دے گا۔ البتہ اگر بچے نے اپنے بچپنے میں ماں باپ کے ساتھ حج کر لیا ہو اور بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، یعنی مالدار و پراپرٹی والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، تو اسے پھر اپنا فریضہ حج ادا کرنا ہوگا۔ بچپن میں کیا ہوا حج اس سے فریضہ حج ساقط نہیں ہوگا۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ اپنے بچپنے میں حج کر لے اور پھر بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب حیثیت ہو جائے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے جائے، چاہے اس نے بچپن میں حج ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کی وجہ سے اس کا حج فرض ساقط نہیں ہوگا۔ یہ ہے خواتین اور بچوں کا حج، اس کے مسائل اور احکام۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ خواتین اور بچوں کا حج قبول فرمائے اور آپ کو اس کا صلہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اسی پر رکتے ہیں، ملیں گے پھر اگلے درس میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔